اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة والناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الآئمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي بلندر صلوات. دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے. آقا زادی سے عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. اس عشرہ محرم کا انتظام کرنے والے، اس عشرہ محرم میں ایام عزا میں صف عزا پہ شریک ہونے والے مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ جتنی بھی دعائیں، جتنی بھی حاجات بارگاہ معصومین میں پہنچانے کے لیے صف عزا میں حاضر ہوتے ہیں، وہ تمام دعائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں شہزادی کونین اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. میرا مولا یہ سلسلہ عزا ہماری نسلوں میں مسلسل فرمائے. ہماری آنکھوں کو ہمیشہ صدا غم حسین علیہ السلام میں آنسو نصیب فرمائے. ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، مل کر ممکن حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے. سلسلہ گفتگو جو سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت سے شروع ہوا، لا اکراہ فی الدین کا تبین الرشد من الغی، نہیں ہے کوئی زبردستی اللہ کے دین میں، اور خدا نے ہدایت کے رستے کو گمراہی کے رستے سے علیحدہ کر کے دکھا دیا ہے. اس میں تاریخی حقائق کے ساتھ گزرتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کربلا کے اسباب کو جان سکیں. ہم یہ جان سکیں یہ آخر یہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا، کربلا کے واقعے میں کون کون سی طاقتیں کار فرما تھیں. میں نے آپ کے سامنے کل تک کی جو ہماری گفتگو تھی، جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے آج شروع کر رہے ہیں. رسول اللہ کے بعد امت مسلمانوں نے دو طرح کے نظام ہیں جو مسلمان کے گروہوں کے پاس. ایک ہے نظام خلافت اور ایک ہے نظام امامت. نظام خلافت وہ ہے جو رسول اللہ کے بعد رسول کے ایک صحابی کو رسول کا خلیفہ مانتا ہے. نظام امامت وہ ہے جو رسول اللہ کے بعد رسول کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب کو نبی کے بعد پہلا امام مانتا ہے. ٹھیک ہے، بات کھول کے کرنی چاہیے تاکہ آپ کا غیر جو ہے وہ بھی حقیقت تک پہنچ سکے.
خلافت والے وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دین رسول کے بعد ہمارا نظام جو ہے خلافت والا، یہ نظام ٹھیک ہے، یہی ہدایت والا نظام ہے، یہی حق والا نظام ہے، رسول اللہ کے بعد یہی نظام حق ہے۔ جبکہ امامت والے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امامت والا نظام یہی ہدایت کا نظام ہے، یہی حق کا نظام ہے، یہی سیدھا رستہ ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اب مدت ہو گئی ہے، نہ اس نظام والے اپنے نظام کو برا کہہ رہے ہیں اور نہ اس نظام والے اپنے نظام کو کسی کو غلط کہنے دے رہے، لیکن بات ہم اتحاد کر تو رہے ہیں، ہم اپنے فروعی اختلافات تو اپنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر رہے ہیں۔ جب بھی اتحاد مسلمین کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کی اتحاد کی بات ہوتی ہے، تو اتحاد امت کے لیے جو سب سے پہلے تقریر کرتے ہوئے جملہ کہا جاتا ہے سارے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ یہ کہا جاتا ہے دیکھیے ہم تمام مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک نہیں ہیں، جبکہ ہم اتنی اکائیوں کے قائل ہیں کہ ہم اللہ کے ایک ہونے پہ سارے، رسول اللہ پہ سارے، قرآن پہ سارے، خانہ کعبہ پہ سارے، قرآن پڑھتے ہیں کوئی فرقے نہیں، اللہ کو مانتے ہیں کوئی فرقے نہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں کوئی فرقے نہیں، حج پہ جاتے ہیں کوئی فرقے نہیں۔ تو اتحاد امت کی دعوت دینے والے جو داعی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اتنے ایک ہیں تو پھر ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ آگے سے عوام خاموش ہو جاتی ہے کہ پھر پتہ نہیں ہم ایک کیوں نہیں ہیں۔ اچھا سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جو یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کیوں نہیں ہیں، یا پھر وہ ایک ہونے دے بھی نہیں رہے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ امت کو ایک ہو جانا چاہیے، سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ میں زندہ ذہنوں سے زندہ گفتگو کرتا ہوں، زندہ ذہنوں کا زندہ خطیب ہوں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے یہ بات عوام سے پوچھنی ہے تو جو عوام سے جواب آپ کو نہیں مل رہا میں دے دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، تو ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ میں حیدر ٹرسٹ لندن میں 8 محرم کو آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارا امام ایک نہیں ہے، رسول اللہ کے بعد ہمارا جھگڑا ہے رسول کے جانشین پہ۔ اتنے سالوں سے یا آپ ہمیں مطمئن کریں یا ہماری گفتگو سے مطمئن ہو جائے، آپ ہمیں نظام خلافت پہ کوئی ایک قرآنی نص پیش کریں، آپ ہمیں دلیل دے دیں، آپ ہمیں ایک حدیث بتائیں کہ جس کو آپ نے رسول اللہ کے بعد رسول کا جانشین بنایا، کیا انہیں رسول اپنی زندگی میں جانشین بنا کے گئے تھے؟ پہلا سوال۔ اگر رسول انہیں اپنی زندگی میں اپنا جانشین بنا کے گئے تھے تو پھر سقیفہ بنی سعدہ میں اختلاف کیوں ہوا؟ میں اب نتیجے آپ سے لینے لگا ہوں، 7 دن تقریر ہوئی، اب نتیجے لینے لگا ہوں۔ اگر وہ نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ تھے تو پھر جرت کیجئے، پھر تھوڑی اپنے اندر طاقت لے کے آئیے، مردانگی لے کے آئیے اور لکھے تاریخ میں کہ علی نے رسول کے بنائے ہوئے خلیفہ کو تسلیم نہیں کیا۔ اب آپ کے گلے میں یہ ڈھول آ گیا ہے کہ آپ نے 4تھے نمبر پہ خلافت دے دی ہے علی کو، اور علی ہے آپ کی نظر میں خلیفہ راشد، اور وہ علی پہلے خلافت سے اتفاق نہیں کر رہے۔ اب میں نتیجے دے رہا ہوں، جو قریب ہے تو میں حسین کے واسطہ وہ علی 4تھے نمبر پہ مسلمانوں کا خلیفہ، ہم تو علی کو خلیفہ نہیں کہیں گے، ہم تو علی کو امام کہتے ہیں۔ آپ کے 4تھے خلیفہ راشد نے آپ کے پہلے خلیفہ راشد کو تسلیم نہیں کیا۔ اب یا تو آپ کو پہلی خلافت واپس لینی ہوگی یا پھر 4تھی خلافت واپس لینی ہوگی۔ لہذا آپ ہمیں کوئی ایک نص دیں، اگر ان کی خلافت کا اعلان رسول نے کیا تھا
تو پھر سقیفہ میں جھگڑا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کی سادہ اکثریت نے فوراً رسول کے بعد انہیں خلیفہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہی ہے جن کے بارے میں نبی کہنے گئے تھے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ واضح اعلان نہیں کر کے گئے تھے، تو پھر آج یہ امت کے جو فرقے ہیں یہ الزام مسلمانوں پہ تو آتا ہی نہیں۔ جب رسول ہمیں کوئی ایک ہدایت بتا کے نہیں گئے، جب رسول اللہ نے ہمیں کوئی نظام ہی نہیں دیا، رسول اللہ نے باقاعدہ ہمارے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا، تو پھر آج جو امت کے جتنے فرقے ہیں اس میں مسلمانوں کا کیا قصور؟ اچھا پھر آگے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا تھا، لیکن رسول اللہ نے امت میں یہ فیصلہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ انتخاب کریں۔ تو جب رسول اللہ نے امت میں یہ فیصلہ کیا تھا، میں نتیجہ دے رہا ہوں اور مجھے نتیجے کی قیمت چاہیے، جب رسول اللہ نے یہ اختیار امت کو دے دیا تھا کہ تم میرے بعد میرا خلیفہ بناؤ، تو جب امت نے یزید کو خلیفہ بنایا آپ نے اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ کسی جگہ پہ کوئی شخص سستا فروٹ بیچ رہا ہو نا، اور وہاں پہ جا کے بندہ اچھا فروٹ علیحدہ کرے، گلا سنا چھوڑ دے، تو پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ حضور سستا اسی لیے کیا کہ سارے لوگ، اگر آپ اچھے لیں گے تو یہ میں نے گلے سڑے کس کو بیچنے ہیں؟ تو آپ اچھے نہ اٹھائیں۔ جب آپ نے نظام کو اتنا سستا کر ہی دیا ہے تو پھر اب سارے ہی اپنے کھاتے ڈالیں۔ میری ایک بات میں کوئی جھول ہو تو تمہیں واجب ہے کہ اٹھ کے آپ نے ٹوکنا کہ یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی، ہمارے ذہنوں میں ابھی تک یہ سوال زندہ ہے۔ اگر رسول اللہ کے بعد ان کی خلافت کی کوئی ایک دلیل تھی، آپ نے کس قیاس کی بنیاد پہ خلیفہ چنا؟ کیا اس لیے چنا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، اور یہ ہمارے پاس تو یہ واقعہ ہے ہی نہیں، لیکن آپ نے اپنی کتابوں میں خود لکھ کے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی زندگی میں انہوں نے ایک نماز پڑھا دی تھی، وہ مصلی پہ آ گئے تھے اور انہوں نے نماز پڑھائی تھی۔ اچھا تو جو ایک لمحے کے لیے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے ہی نہیں، جو ایک لمحے کے لیے مصلی پہ آئے، اس کا مصلی پہ آنا اس کے خلیفہ بننے کے لیے نس قرار پایا، تو جو نبی کے کاندھے پہ آیا تھا، بھئی کسی کا نبی کی مصلی پہ آنا اگر دلیل ہے تو مصلی پہ آنا کاندھے پہ آنے سے زیادہ افضل تو نہیں ہو سکتا؟ مصلی پہ آنا نبی کے بستر پہ آنے سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو نبی کہاں تھے؟ کہتے نبی حالت بیماری میں تھے اور معاذ اللہ نبی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے اس واقعے میں تو بحث بات میں کرنی ہے کہ اس واقعے کا راوی کون ہے، یہ کس نے دیکھی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ پہلی بار کس نے روایت لکھی تھی، یہ کس فیکٹری میں روایت بنی تھی، کس نے اس حدیث کو مشہور کیا تھا، اس بحث میں بعد میں جائیں گے کہ روایت کی سند کیسی ہے، یہ روایت مرسل ہے، مشہور ہے، یہ روایت مردود ہے، اس میں بعد میں بحث کریں گے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے اس بات میں بحث ہی نہیں کرنی کہ نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی، مجھے بحث اس بات میں کرنی ہے کہ اس کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ بالکل باتیں ختم ہونے کے آ رہی ہیں، اس لیے نتیجے دے رہا ہوں۔ نص کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ کہتے دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد یہ ان کی ہاں بھی یہی ہے، ایک سطر کا بھی فرق نہیں کہ ان کی خلافت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد کیونکہ باقاعدہ کوئی نظام نہیں تھا تو سقیفہ بنی سعدہ میں مسلمانوں کا اجماع ہوا، اور اجماع امت نے، اجماع یعنی کہ مسلمانوں کی میجورٹی نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک الیکشن کیا اور اس الیکشن میں انہیں سلیکٹ کر لیا۔
اچھا یہیں پہ آئے، کیا ہوا تھا؟ امت کا اجماع۔ خلیفہ کس کا تھا؟ رسول کا۔ اجماع کس کا تھا؟ میں امام حسین کا سب سے چھوٹا سا ذاکر ہوں، اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں۔ میں مجلس میں دیر سے آ جاؤں تو مجمع اکٹھا ہو کے کہے کہ آج ہم پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کس کو پڑھائیں۔ اور ایک اجماع کے ساتھ ایک بندے کو کھڑا کرے اور کھڑا کر کے اسے زبردستی پیچھے سے دھکا دے کے وہ کہ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، کہ نہیں نہیں جی آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، تو آج وہ نہیں آ سکے تو آپ اسے زبردستی کوئی شریف پکڑ کے بٹھا دے۔ اب وہ بیٹھ کے کھانسنا شروع کر دیں، تو آپ آگے سے چپ بیٹھے ہیں، بھائی بٹھایا ہے تو پڑھاؤ۔ تو وہ کہے نہیں صاحب سن لے، آپ نے مجھے پکڑ کے بٹھا تو دیا ہے، پڑھ میں لیتا ہوں، لیکن اگر کچھ غلط پڑھ دوں تو مجھے ٹھیک کر دینا۔ جس نے ہاتھ اٹھایا ہے شہزادی ذات کو سلامت رکھے، یقیناً تمہاری نگاہ تاریخ میں ہے، تو ہاتھ اٹھا۔ ہر بات تو ممبر سے نہیں کھول کے بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ کھانستے ہوئے کہتے کہ حضور پکڑ کے بٹھا دیا ہے، بس آ گیا ہوں، بیٹھ گیا ہوں۔ آج مولانا نہیں آئے تو چلو میں کوشش کرتا ہوں میں جتنا پڑھ سکوں، لیکن اگر کچھ غلط پڑھ دوں ٹھیک کر دینا۔ مجمع خاموش ہے کہ چلے ٹھیک ہے جی، آپ غلط پڑھیں گے تو ہم ٹھیک کر دیں گے، سنائیں کچھ۔ وہ سنانے کے لیے تیار ہوئے تو یہ سامنے سے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا، اس نے کہا جی مولانا آصف علوی جب کل تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی تھی، ہمیں اس کے ضمن میں کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ اب وہ بیٹھ تو گیا میری جگہ پہ، تیاری اس کی تھی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا بیٹا کیا قرآن میں کوئی سورہ بقرہ بھی ہے؟ اچھا بیٹا قرآن میں یہ سورت اس نام کی کوئی سورت ہے؟ اب وہ پریشان ہو گیا جس نے اسے بٹھایا تھا، اسے تو نہیں پتا تھا کہ بچہ سوال کر دے۔ اب مجلس کا ماحول خراب ہونے لگا۔ اب وہ مجاہد شاہی بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو پتا چل گیا کہ یہ سارے نظام ہمارے اوپر آ جائے گا کہ جی الحیدر ٹرسٹ میں یہ چلتا ہے کہ ایک بندہ ممبر میں بیٹھ گیا اور اس کو یہی نہیں پتا کہ سورہ بقرہ نام کی کوئی سورت بھی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ماحول خراب ہو گیا، الزام پورے کا پورا جو ہے نا وہ مریض پہ آ جانا ہے۔ وہ فوراً اٹھے اور فوراً اٹھ کے آ کے انہوں نے مائک پہ کہا بھائی یہ جو بیٹا سوال ہے نا یہ سوال بعد میں پوچھ لینا، ہم بتا دیں کہ قرآن میں بیٹا سورہ بقرہ ہے اور اللہ کی یہ قرآن کی بھیجی ہوئی سورت ہے اور خدا نے اس۔ اب انہوں نے جواب دے کے بچے کی تسلی کروا دی۔ اب جس بوڑھے کو بٹھایا تھا نا اس نے دیکھ لیا کہ مجاہد شادی دینا، فوراً آ کے حالات کو کنٹرول کر لیے۔ آپ چلے گئے تو وہ شادی کو لے کے ادھر جانا تھا، ادھر جا کے شادی کو پیچھے مڑ کے کہا شادی اگر آج آپ نہ ہوتے میں مارا گیا۔ بڑی چبل مار بیٹھا تھا کہ میں نے تو انکار کر دیا تھا کہ صورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو شادی فوراً ہاتھ پکڑ کے گئے کہ میں نے بھی عزت تیری نہیں بچائی۔ بات مجلس میں آ رہی تھی، کل کو لوگوں نے کہہ دینا تھا مجلس حسین میں جو مرضی ممبر پہ آگے بیٹھ جاتا ہے، بندے علی سے کہتے تھے یار ہی تو نے بچا لیا، تو میں عزت تمہاری نہیں بچائی، عزت محمد کی بچائے۔
قوم کے بچوں سے پوچھ لیں. محرم شروع ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ شروع, گھوڑا کہاں لکھا ہے, ماتم کہاں لکھا ہے, سلجنا کہاں لکھا ہے, کالے کپڑے پہننا کہاں لکھا ہے, لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے. کہنے والوں کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ خلافت کہاں لکھی ہے. بھئی ساری زندگی ہم ہی بتائیں, جواب ہم دیں, ہم کٹہرے میں کیوں کھڑے ہو. سوال کا ویسا ہی جواب دیا کرو. جناب بہلول بیٹھے ہوئے تھے دربار میں, اور دربار میں اہل علم کے درمیان ایک بحث چل رہی تھی. ایک حدیث بنی بنائی حدیث لے آئے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے تمام اعمال اگر قیامت والے دن میزان پہ, ترازو پہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک بندہ اس کے عمل اس پہ رکھے جائیں تو اس کا پلڑا امت تمام کے اعمال سے زیادہ وزنی ہے. اب یہ حدیث بنی تھی, یہ ہوم میڈ حدیث تھی. تو جب یہ حدیث پڑھی تو سارے علماء آپس میں کہہ رہے ہیں ہاں 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 میں نے بھی حدیث سنی, ہاں میں نے بھی حدیث سنی, ہاں میرے بات. اب ان کے نام لکھے جا رہے تھے کہ اس صدی گواہی دی, اس صدی گواہی دی, اور مورخ تاریخ لکھ رہا تھا, مورخ تاریخ لکھ رہا تھا, نامہ نگار بیٹھا ہوا تھا نا دربار میں. درباروں میں ہر طرح کا صحافی بیٹھتا تھا, وہ لکھ رہا تھا کہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے دربار میں اور فلاں فلاں اس دور کے اس عہد کے علماء نے اس کو عام کیا ہے کہ یہ حدیث نبی کی ہے. سب کہتے ہیں ہاں ہاں ہے. بات سے خوش ہو کے کہا چلے آج الحمدللہ ہم نے ایک دین کا کام کیا کہ آج ایک حدیث پہ متفق علیہ تمام نے اس کو پاس کیا کہ یہ حدیث رسول کی ہے, اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو پوچھ سکتا ہے. بہلول نے ہاتھ کھڑا کیا. اب بہلول کو پتا تھا کہ اتنے لوگوں نے کہہ دیا کہ حدیث صحیح ہے. جب میں نے کہا نا صحیح نہیں تو فوراً اتنے مولویوں نے فوراً میرے اوپر قتل کا فتویٰ لگا دینا کہ اس نے اتنے علماء کی توہین کر دی ہے, اتنے دین دار. میں نے کہا تھا جیسا سوال ویسا جواب. بہلول نے ہاتھ کھڑا کیا, بادشاہ متوجہ ہوا, مولویوں کے سر چکرا گئے. اب یہ کیا بتائے گا. بادشاہ نے بہلول کی طرف دیکھ کے کہا اچھا تو آپ کو اس سے اختلاف ہے, آپ کہتے ہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا نہیں حدیث ٹھیک ہے, ترازو ٹھیک نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, حدیث ٹھیک ہے, ترازو ٹھیک نہیں. ساری امت کے عمل ایک بندے کے ساتھ. تو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے. آج ہم پوچھ رہے بتا دیں کہ آپ نے جو پہلا خلیفہ بنایا یہ کہاں لکھا ہے. کہتے تھے نہیں امت نے اکٹھے ہو کے اجماع سے بنا دیا تھا. اچھا امت نے اجماع سے بنا دیا تھا. خدا قرآن میں کہتا جب اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جب اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا تھا تو فرشتوں نے اجماع کے ساتھ اللہ کو جواب دیا تھا اسے خلافت نہ دے, زمین پر فساد ہو جائے گا. خدا نے فرشتوں کے اجماع کو ٹھکرایا اور کہا چپ, صرف سجدہ کرو. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتانا جو اللہ اپنی خلافت پہ معصوموں کا اجماع برداشت نہیں کرتا. اجماع کی حیثیت کیا تھی؟ کیا وہ جتنے لوگ تھے, جتنے بھی لوگ تھے, کیا وہ سارے کے سارے اسلامی اس پوزیشن میں تھے کہ وہ زمین پہ اللہ کی خلافت کا انتخاب کریں؟ میں نے 2 دن پہلی والی مجلس میں بتا دیا کہ کیسے یہ انتخاب ہوا تھا. زیادہ لمبا واقعہ تو میں دوبارہ پڑھ نہیں سکتا. اب یہ خلافت کہاں ہوئی, یہ سقیفہ میں بنی. کس نے؟ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا. یہ ہے تمہارے پاس پہلی خلافت کی دلیل کہ پہلا خلیفہ سقیفہ بنی سعدہ میں بنا اور کسی نے اعلان نہیں کیا تھا, رسول واضح کوئی پالیسی نہیں دے کے گئے تھے. ایک صحابی نے بعد میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے کہہ دیا کہ یہ بزرگ ہے, نبی کے رشتہ دار ہے, نبی کو زیادہ محبوب بھی ہے, میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں, آپ بھی ان کی بیعت کر لیں. یہاں سے پہلا خلیفہ بن گیا. پھر پہلا جاتا ہوا جس نے اسے بنایا تھا خلافت اس کی طرف دے کے چلا گیا. پھر اس نے ایک کمیٹی بنا دی, پھر خلافت تیسرے خلیفہ کے پاس چلی گئی. اس کا مطلب یہ ہے تمہارے پاس خلافت کی نس. اب یہ ہے خلافت والوں کے پاس دلیل, سقیفہ میں بنا, اجماع سے بنا, ایک صحابی نے ہاتھ پکڑ کے بنا
بلند کیا. اب ہم سے پوچھو ہم نے علی کو امام کیوں بنایا ہے؟ نہ اجماع کے ساتھ بنایا نہ ووٹوں کے ساتھ بنایا. رسول اللہ نے اپنی آخری حج میں حجت الوداع کے موقع پر علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو اعلان میں اس کی ولایت کا کر رہا ہوں یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. ابھی جبریل آیا اس نے مجھے کہا کہ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کچھ بھی نہیں پہنچایا. اس لیے علی اور علی کے بیٹے میرے بعد تمہارے مولا اور تمہارے ولی ہیں. یہ ہے ہمارے پاس امامت کی دلیل. شیعہ ہو سنی ہو فیصلہ کر جا کے کرنا. اور میرا اہل سنت بھائی کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہو؟ ایک خلیفہ بنا نبی کی زندگی میں, ایک بنا نبی کے بعد, ایک بنا غدیر میں, ایک بنا سقیفہ میں, ایک ہاتھ نبی نے بلند کیا, ایک ہاتھ صحابہ نے بلند کیا, ایک بنا 40 صحابہ میں, ایک بنا 1,24,000 صحابہ میں. اب مجھے بول کے بتاؤ قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا صحابی کی واجب؟ اللہ کا بنایا ہو, ایک کو نبی بنا رہا ہے ایک کو صحابی بنا رہا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو محمد دے وہ لے لو, جس سے لو کہ اسے لے جاؤ. رسول نے ہمیں علی دیا ہم نے لے لیا. میں 8 محرم الحیدر ٹرسٹ میں اعلان کر کے ویڈیو کیمرے پہ کلپ بنوا کے وائرل کرنے لگا ہوں آپ کی تائید کے ساتھ. اب اگر میں صرف اعلان کروں گا اور مجمع خاموش رہے گا تو لوگ کہہ دیں گے یہ صرف اس نے خود اپنا کیا, اس کے مجمع کی سے تائید نہیں تھی. میں الحیدر ٹرسٹ میں یہ قرارداد پاس کرواتے ہوئے یہ اعلامیہ پوری دنیا کو سنانے لگا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اور ولی اللہ. مجھے 14 کی سچائیوں کی قسم ہے اگر خم غدیر پہ رسول حضرت ابو بکر کا ہاتھ بلند کرتے ہم انہیں خلیفہ مان لیتے. رسول اللہ نے بلندی نہیں کیا, رسول نے کہا ہی نہیں, حکم ہی نہیں دیا. ماتم کرتے ہیں شیعہ بدعت ہے. بدعت کیوں ہے جی؟ کہتے ہیں نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں. اچھا تو مان کے نا جو نبی کی زندگی میں نہ ہو وہ بدعت ہوتا ہے. تو آپ نیچے یار آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ یہ گھوڑا نکال دے نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں. ماتم کر دے نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں. اچھا جو نبی کی زندگی میں نہیں ہوتا وہ نہیں مانتے نا, تو یہ نبی کی زندگی میں خلیفہ تھے ہی نہیں. آپ ہمیں بتائیں, آپ ہمیں منوا لیں, دلیل دیں ہمیں. جہاں دلیل نہیں ہوتی وہاں گالی وہاں بولی. جب دلیل ختم ہو جاتی ہے, جب ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, جب ہدایت ہی نہیں ہے, ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. بھائی دلیل دے دیں. ہمارے پاس دلیل ہے امیر المومنین اور ان کے بیٹوں کی امامت پر غدیر اور 1.25 لاکھ صحابی موقع کے گواہ. اچھا مولا علی 2 طرح سے خلیفہ ہے, سلیکشن سے بھی اور الیکشن سے بھی. سلیکشن اللہ نے کی غدیر میں, 4تھے نمبر پر الیکشن ہوا, پھر علی الیکٹ ہو گئے. لیکن علی والے الیکشن میں اور پہلے الیکشنوں میں فرق تھا. علی فارم 47 سے آئے تھے. میجورٹی مان رہی ہے. یقین کرے اگر صرف الیکشن کو ہی دیکھا جائے کہ پہلی خلافت کے الیکشن میں اور علی کے الیکشن میں کیا فرق ہے.
زمین آسمان کا فرق. پہلی خلافت کا الیکشن چھوٹے سے چوک میں ہوئی. اس الیکشن میں اس لمحے مدینے کی میجورٹی نے اختلاف کر دیا. کیسے؟ انصار کا قبیلہ پورے کا پورا انکار کر گیا. بنو خزرج نے انکار کر دیا. سعد بن عبادہ جو ان کا سردار تھا وہ خود کینڈیڈیٹ تھا. اس کے مقابلے جب زبردستی اسے بنوا لیا تو پورے کے پورے انصار جو ہے وہ الیکشن سے بائیکاٹ کر گئے. انہوں نے بیعت کی نہیں. سعد بن عبادہ انصاری نے آخری لمحے تک بیعت نہیں کی, نہیں مانا. اور آج کتابوں میں لکھا جی سعد بن ابی عبادہ انصاری کو جنوں نے قتل کر دیا. ہاں جو اہل علم بیٹھے ہو میری تائید کریں, جو لٹریری بیٹھے. جناب سعد بن عبادہ انصاری اس کا اسلام میں سب سے بڑا احسان ہے. یہ مہاجر جب مدینے سے نکل کے مکہ سے نکل کے مدینہ آئے تو یہ مدینے میں سردار تھا خزرج قبیلے کا. اس نے فوراً اپنا مال تقسیم کیا. اس نے کہا یہ جو ہجرت کر کے آئے انہیں میرا مال ہوا. یہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس نے انصار قبیلے سے کہا جس کے پاس 2 جانور ہیں ایک ان کو دے دو, 2 گھر ہیں ایک ان کو دو. سب سے زیادہ احسان کیا تھا اس نے. یہ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کی بات نہیں کرتے, میں کر رہا ہوں. سعد بن عبادہ انصاری نے اسلام میں مسلمان جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے ان پہ سب سے زیادہ احسان کیا تھا, اور انہوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی. ان سے زبردستی چھڑوا دیا گیا تھا مدینہ, اور بعد میں ان کو سفر کے دوران نامعلوم جگہ سے ایک تیر آیا اور لگا اور مدینے میں مشہور ہوا, جنوں نے قتل کر دیا. آج تک کتابوں میں سعد بن عبادہ انصاری کا لکھا ہے. سعد بن ابی عبادہ انصاری بڑے برگزیدہ اصحاب رسول تھے, لیکن ان کو جنات نے قتل کر دیا. جنوں نے قتل کیا, ہمیں پتہ کنہوں نے کیا. سیکریٹ ایجنسیز اس دور میں بھی تھیں. انہیں قتل کر دیا. سعد بن ابی عبادہ انصاری نے نہیں بیعت کی. تو اب اگر الیکشن کو ایکول کیا جائے تو الیکشن پہلی خلافت کا دیکھ لو اور چوتھی کا دیکھ لو. آپ سلیکشن کو نہیں مار رہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں بناتا, بندے بناتے. تو آؤ بندوں کے بنائے میں فیصلہ کر لیتے ہیں. بندوں کے بنائے میں فیصلہ کرو نا. پہلی خلافت کے دور میں چھوٹا سا چوک سقیفہ بنی سادہ وہاں پر ابو العلا مودودی, ابن خلدون, شبلی نعمانی, ابن اسیر, ابن کثیر, یعقوبی, جہاں جہاں تک جانا چاہو گے میں پیچھے پیچھے چلوں گا, ایک ایک تاریخ سے لکھواؤں گا. سب نے لکھا کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا, فیصلہ کر کے چھوٹے سے گروہ 4 بندے تھے پہلے دنوں نے بیعت کی. 4 اور 4 بندے بیعت کر کے تلواریں نکال کے مدینے کی گلی میں آ رہے تھے, اور سامنے سے کوئی بندہ آتا اس کا ہاتھ بڑے ضرور سے پکڑ کے کہتے ہو گئی تیری بیعت. ہاں میں مذاق نہیں کر رہا, میں حقائق کر رہا ہوں. ہو گئی تیری بیعت بس. اس نے کہا ہوا کیا ہے, کون ہے یہ, کیا ہوا ہے؟ کہنے کہ وہ ان کی خلافت کا اعلان ہو گیا ہے. آگے سے بندہ اس کا ہاتھ بڑھ گیا, بس بیعت ہو گئی تیری, اب خاموش, اب تو بیعت میں آ چکا. یہ بیعت ہو رہی تھی. علی نے ایسے ایک دن بھی بیعت نہیں کی. پہلا خلیفہ جاتے ہوئے دوسرے خلیفہ کا, دوسرا خلیفہ بیماری کی حالت میں کہہ رہا ہے جلدی مجھے دو, میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں تاکہ میرے بعد یہ بندے کمیٹی میں بٹھا دینا. اچھا نبی جب آخری وقت کہہ رہے تھے کہ لاؤ, پھر کمیٹی بنا. لیکن جب مولا امیر المومنین کی خلافت کا دور آیا, پھر جب مسلمان علی کے پاس آئے کہ علی آپ حکومت کو قبول کیجیے, علی نے فرمایا ایسے نہیں, مسجد میں آؤ. 300 اصحاب بدر زندہ تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. بیعت رضوان والے اصحاب موجود تھے جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. صرف 19 افراد وہ تھے جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. 19 افراد تھے, ان کے نام کتابوں میں لکھے. عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی, سعد بن ابی وقاص نے بیعت نہیں کی, مغیرہ ابن شعبہ نے بیعت نہیں کی. علی نے ان میں سے کسی سے بھی زبردستی بیعت نہیں کی. انہوں نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ ہم تیری بیعت نہیں کریں گے. علی فرمایا بیعت نہ کرو لیکن مدینے کا عمل خراب نہیں کرنا. جناب سیدہ
سنو کربلا کے حقائق سنو، شیعو کربلا کے راز سنو. جناب سیدہ رسول اللہ کے جانے کے بعد روزانہ یہ جو ہم ہاتھ میں خاک شفا کی تصویر پکڑتے ہیں، سب سے پہلے قبر کی خاک کی تصویر بی بی نے بنائی تھی، اور جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لے کے اس کی تصویر بنائی تھی. جناب حمزہ کی قبر کے وہ جا چکے ہیں، وہ میری تائید کرنا جو نہیں گئے، وہ جا کے ریسرچ کرنا اور گوگل پہ چلے جانا، جا کے دیکھنا کہ بنی ہاشم کے محلے سے جناب حمزہ کی قبر کا کتنا فاصلہ ہے. جناب زہرا گھر سے نکل کے روزانہ وہاں جاتی تھی اور وہاں جا کے بیٹھتی تھی اور بیٹھ کے روتی تھی. میں فضائل پڑھوں. ایک دن محمود بن نبی ایک صحابی اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا تھا، یہ جناب حمزہ کے قریب سے گزرا، قبر کے قریب سے، تو اس کی زوجہ نے کہا بنت پیغمبر بیٹھی ہے. اس نے کہا جلدی جاؤ، اچھا موقع ہے، میرے دل میں کچھ سوال ہے، ان کے جواب لے کے جا، کیونکہ رسول کی بیٹی ہے، میں نے جا سکتی ہوں. جا کے پوچھ کے بی بی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ علی خلیفہ ہے؟ اس کی بیوی گئی اور اہل سنت کی کتاب کو لکھی. بیوی نے کہا علی کی خلافت، کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ میرا بابا رسول اس کی خلافت کا اعلان کر کے گیا تھا؟ اس صحابی کی بیوی ہے، اس نے اس کے اپنے شوہر سے کہا، محبوب سے، کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا بابا اعلان کرے. اس نے کہا پوچھ کیا کب کیا تھا؟ یہ دوبارہ واپس ہے، دوبارہ آ کے کہتی شہزادی پوچھنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ نے کب آپ کے شوہر کی خلافت کا اعلان کیا تھا؟ بیوی نے قبر سے سر اٹھایا، فرمایا غدیر کو فراموش کر دیا تم لوگوں نے، بھلا دیا تم لوگوں نے غدیر کو. وہ پھر گئے، پھر جا کے اپنے شوہر سے کہتی ہے، بیوی کہتی ہے کہ تم نے غدیر کو فراموش کر دیا. وہ کہتا آخری سوال پوچھا، جا کے بیوی سے پوچھ کر خلافت علی کا حق تھا تو علی نے آپ کو دربار میں کیوں بھیجا؟ خود علی اپنے حق کے لیے کیوں نہیں آئے؟ حق تھا نا تو آ جاتے. یہ سوال جو آج منبر پہ یا سوشل میڈیا پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، یہ ایک صحابی کی بیوی نے جناب سیدہ سے پوچھا. اب میں جواب سیدہ پیش کرنے لگا. اس کا علی نے آپ کو کیوں دربار میں بھیجا؟ علی خود کیوں نہیں آئے؟ اس عورت نے آ کے کہا شہزادی اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی خود کیوں نہیں آئے؟ جواب سننا سیدہ کا اور گھر تک تسلی رہے گی تمہیں. جناب سیدہ دیکھ کے کہتی ہے کعبہ طواف کروانے کے لیے گھروں میں نہیں جاتا، اور میرے بابا کی حدیث ہے اے علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی ہے. اے علی تیری مثال میری امت میں کعبہ کی ہے. کعبہ طواف کروانے کے لیے نہیں جاتا، مسلمان طواف کرنے کے لیے کعبہ کے پاس. علی کو خلیفہ ماننا مسلمانوں کا حق تھا، امیر المومنین میں نہیں تھا کہ یہ بنائیں گے تو خلیفہ بنیں گے. علی کے پاس تو خلافت تھی، خلافت ارضی کے مالک تو علی تھے. بھائی شب قدر میں کوئی بندہ سر پہ قرآن رکھ کے ساری رات عمال کرتا رہے تو شب قدر کی فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا. اور اگر لیلۃ القدر میں کوئی بندہ ساری رات سویا رہے تو لیلۃ القدر کی فضیلت میں کوئی کمی آ جائے. لیلۃ القدر کی نہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے نہ اس کی فضیلت میں کمی آتی ہے. نہ کسی کے سونے سے وہ کم ہوتی ہے نہ کسی کی عبادت کرنے سے وہ بڑھتی ہے. علی کسی کے چھوڑنے سے گھٹتا نہیں ہے اور علی کسی کے ماننے سے بڑھتا نہیں ہے. ہاں علی کو چھوڑنے والا روز گھٹتا ہے اور علی کو ماننے والا روز بڑھتا ہے. غدیر کے بعد مسلمانوں نے یہ اسباب کربلا ہیں، یہ اسباب کربلا ہیں. کربلا کو صرف کربلا سے شروع نہ کرنا، کربلا کو روز اول سے شروع کرنا کہ کربلا کے اسباب کیا ہیں. امت نے آخری جملے کہنا، امت نے علی کا ساتھ چھوڑا تو کیا امت مسلمان نہیں؟ آخری سطریں پڑھنے لگا اور اپنے مشاہد کے ساتھ متصل ہونے لگا. امت مسلمان ہے ہی نہیں. اب آپ یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں نے علی کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے حسن کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے حسین کو چھوڑ دیا. اسلام اہل بیت کی اطاعت کا نام ہے. میرا موضوع طویل ہو جانا تھا لیکن مجھے گفتگو لے کے آنی ہے سرکار حضرت ابوالفضل العباس میں، تو میں حضرت ابوالفضل العباس کی ہی مثال پیش کرنے لگا. شب عاشور
جوانان بنی ہاشم اور انصار حسین خیمہ عباس میں آ گئے، کیونکہ حضرت عباس اس لشکر کے علمبردار ہیں اور اس لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ مولا امام حسین کا مختصر سا لشکر خیمہ عباس میں آ گیا اور خیمہ عباس میں آ کے کہتے ہیں کہ مولا کل کی جنگ کی حکمت عملی بتائیں کہ کل کس نے کب لڑنا ہے، کیا حکمت عملی ہوگی، ہم جنگ کیسے کریں گے۔ اب یہ جو مولا عباس نے خطبہ دیا ہے، اس خطبے کی کا راوی کوئی امام حسین کے صحابہ میں سے نہیں، اس خطبے کی راویہ ہیں جناب شہزادی زینب بنت علی۔ اب آپ بتائیں کہ اس خطبے کی سند پہ اب کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ خود علی کی بیٹی اس خطبے کی راویہ ہے۔ جس کتاب میں یہ خطبہ لکھا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ خطبہ روایت کیا ہے جناب زینب نے۔ بی بی کہہ رہی ہے کہ جب اصحاب حسین عباس کے خیمے میں تھے تو بی بی کہتی ہے کہ میں عباس کے خطبے کو اپنے خیمے میں سن رہی تھی۔ حضرت عباس نے اپنے خطبے کا آغاز کیا۔ بس میں نے بات اتنی بتانی ہے کہ امت کا تعلق اب اسلام سے نہیں ہے، باہر ہجوم ہے، اور کتابیں کہتی ہیں کہ شب عاشور قاتلان حسین جو امام حسین کے دشمنی میں آئے تھے، شب عاشور ان کی تلاوت کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب سے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی، ایسے ان کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی، اور یہ تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ کون؟ قاتلان حسین، اور ان کا مؤذن اذان بھی دے رہا تھا، اور یہ سارے کے سارے باجماعت نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ ان کی گردنوں میں قرآن کی ہوائیں لٹکی ہوئی تھی۔ آپ کو حقیقت کربلا پڑھنی ہے، پڑھیے گا۔ کربلا میں قاتلان حسین میں صرف فوجی نہیں آئے تھے، حفاظ، قاری، اسلامی عدالتوں کے جسٹس، اسلامی فوجوں کے سربراہ، مملکت اسلامیہ میں دین اور فقہ پڑھانے والے مدرسین، محدثین، یہ لوگ موجود تھے۔ اور حضرت عباس اپنے خیمے میں اپنے صحابہ کو لے کے بیٹھے اور حضرت عباس نے خطبے کا آغاز کیا، الحمدللہ مبدی الانوار و مولج اللیل والنہار، اما بعد ایھا الاخیار ویا انصار آل اللہ الابرار، لا تفزعوا من ہجوم الکفار ولا تفشلوا من کثرۃ الاشرار لانہم کلاب النار۔ لمبا خطبہ ہے، صرف 4 سطریں پڑھنے لگا۔ حضرت عباس نے سمجھایا، اب ذہن میں نقشہ رکھنا، باہر تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں جس طرح رات کو شبینوں میں تلاوت کی آوازیں آتی ہیں، جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ، ایسے تلاوت ہو رہی ہے، تسبیحوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، اور قتل کس کو کرنے ہیں؟ حسین کو۔ اور حضرت عباس کے خیمے میں ایک مختصر سا لشکر بیٹھا ہے، اور علی کا بیٹا کہہ الحمدللہ مبدی الانوار، تعریف اس اللہ کی جو انوار کا خالق ہے، اور مولج اللیل والنہار جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ اما بعد، اس کے بعد، ایھا الاخیار، او میرے دوستوں، ویا انصار آل اللہ الابرار، اے اللہ کی آل کے مددگاروں۔ اب حضرت عباس کے خطبے میں خطابت ڈالوں۔ حضرت عباس نے یہ نہیں کہا کہ آل محمد کے انصار، یا انصار آل اللہ الابرار، اے اللہ کی آل کے مددگاروں، ویا انصار آل اللہ لا تفزعوا من ہجوم الکفار۔ جو بات میں نے شروع کی تھی اس کے لیے حضرت عباس کے خطبے کی مجھے سہارا لینا پڑا۔ حضرت عباس نے کہا لا تفزعوا من ہجوم الکفار، ان کافروں کے مجمع سے نہ گھبرانا۔ لا تفزعوا، میں اب اس جملے کی، اس خطبے کی آپ کو حقیقت تب سمجھ میں آئے گی اگر آپ کے ذہنوں میں قاتلان حسین کے نام ہو، کون کون جلیل القدر لوگ بیٹھے تھے، کون کون اس دور کے نامور لوگ بیٹھے تھے، کون کون صحابی بیٹھا ہوا تھا، کس کس صحابی کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کتنا بڑا بڑا محدث بیٹھا ہوا تھا، کتنے بڑے بڑے مورخ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے نام اگر آپ کے ذہنوں میں ہوتے تو پھر حضرت عباس کے جملے کا آپ کو لطف آنا تھا۔ حضرت عباس لا تفزعوا من ہجوم الکفار، ان کافروں کے مجمع سے نہ گھبرانا، ولا تفشلوا من کثرۃ الاشرار، اور ان شریروں کی کثرت سے خوف زدہ نہ ہونا۔ تم کیا سمجھتے ہو ان کی تاڑیاں، ان کے پیشانی پہ سجدے، ان کی ہاتھوں میں تسبیح، جملے عباس کے دامن عباس کے انہم کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں۔
کلا بننا. لأنهم کلا بننا. جو کہتے ہیں جی قرآن میں اہل بیت کا مکمل تعارف اور اہل بیت کے دشمنوں کو ذکر ہی نہیں, صرف ایک آیت سننا, اس کے بعد ہم مصاحب شروع کریں گے. رسول اللہ سے کسی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد خلیفہ, فرمایا امر من اللہ, اللہ کے امر سے ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے امر سے ہوگا, فرمایا اللہ کے امر سے ہوگا. پھر اس کے بعد میرے ایک امام سے پوچھا گیا مولا رسول اللہ نے کہا تھا میرے بعد خلیفہ اللہ کے امر سے ہوگا, آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت کی عزت کی بات کی اور اہل بیت کے دشمنوں کی ممانعت کی ہو؟ کیا کوئی ایک ایسی آیت ہے؟ ممبر سے پہلی بار یہ آیت سنو تو دل سے نوکر کو دعا دے دینا کہ جس میں اہل بیت کی بات بھی ہو اور اہل بیت کے دشمنوں کی بات بھی ہو, اہل بیت کا نام بھی ہو, اہل بیت کے دشمنوں کا نام بھی ہو. مسعود نے کہا ہاں ایک آیت ہے. اس کا کون سی آیت ہے؟ امام نے سورہ مبارکہ النحل سے آیت پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اس نے کہا مولا اس میں اہل بیت کا نام کہاں ہے؟ فرمایا سن, بے شک اللہ امر کرتا ہے, اللہ حکم دیتا ہے عدل کا, احسان کا اور ذی القربى کا. فرماتے ہیں یہاں عدل سے مراد میرا دادا علی ہے, یہاں احسان سے مراد میری دادی فاطمہ ہے, یہاں ذی القربیٰ سے مراد حسن اور حسین ہے. اب آدھی آیت میں نے پڑھی اور آدھی تم نے میرے ساتھ سمجھنی ہے. امام فرمایا ان اللہ یامر بالعدل علی والاحسان فاطمہ وایتاء ذی القربیٰ حسن اور حسین وینہی اور اللہ کہہ رہا بچنا عن الفحشاء والمنکر والبغی. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو قرآن سن کے بولو. معصوم کی نس دے رہا ہوں, معصوم کی نس دے رہا ہوں. ان اللہ یامر بالعدل, اللہ حکم دے رہا ہے تمہیں علی کے لیے, وبالاحسان اور فاطمہ کے لیے, وایتاء ذی القربیٰ حسن اور حسین کے لیے. اور جہاں اللہ ان کے لیے حکم دے رہا ہے وہاں لگ رہا ہے ینہا بچنا, واپس رہنا, انکار کر دینا, عن الفحشاء. سہل آ رہے ہو, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. عن الفحشاء والمنکر والبغی. دین اہل بیت کا نام, اسلام اہل بیت کا. اہل سنت بیٹھے ہو کلمہ نبی کا پڑھنا ہے, قبر میں جانا ہے, قبر میں مولوی نے نہیں آنا. لوٹا ہے دین کو مسلمان, اجاڑا ہے گھر بطول کا مسلمان, جنگلوں میں رلائی ہے زہرا کی بیٹی, بازاروں میں مارا گیا ہے فاطمہ کی بیٹی. اتنا دین پہ خرچہ کسی نبی کے بیٹے کا نہیں آیا جتنا دین پہ خرچہ علی کی شریف بیٹیوں کا. آج عباس کا علم نہیں ہے, آج زینب کی رضا کا وارث ہے. وہ جس کے مان پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا, وہ جس کی دنیا میں آنے کی دعا فاطمہ کر کے گئی تھی. میں فضائل زیادہ پڑھ گیا ہوں, اب مجھے کوشش کرنا کہ مصائب میں گریہ کر لینا تاکہ مجھے طویل مصائب نہ پڑھنا پڑے. وہ جس کی آنے کی دعا فاطمہ نے کی تھی, وہ جس کے کرتے نبی کی بیٹی اپنے زخمی ہاتھوں سے سیتی رہی. وہ ابوالفضل عباس جو دنیا میں آیا ہے تو اتنا زمین پہ نہیں چلا جتنا علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں پہ رہا. شہزادیوں نے وقت مقرر کیے ہوئے تھے, صبح عباس میں اٹھاؤں گی,
ज़ोहर के बाद कोई कहती थी मैं उठाऊंगी, रात को अब्बास मेरे पहलू में सोएगा। इतना माँ की गोद में नहीं रहा जितना अली की बेटियों के हाथों पे रहा है। शहजादियाँ अब्बास को कुरान की तरह हाथों पे उठा के रखती थी। हजरत अब्बास के पाँव ज़मीन पे चलने वाले हो गए। हजरत अब्बास ने सहने अली में चलना शुरू किया। एक दिन माँ की हवेली में गए, अम्मा सहन में बैठी रो रही थी। अब्बास ने आके उमर बनीन की गोद में सर रखा, रख के कहा अम्मा क्यों रो रही है? फरमाया अब्बास जब तक तू छोटा था मैं चुप रही, अब्बास अब तू चलने वाला हो गया है। अब्बास आज मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। राजी दी कहती अम्मा रो ना, मुझे बता। बीवी देखी कहती है अब्बास मुझे बता तू कहाँ गया था? फरमाया अम्मा मैं बहनों के घर में था। बीवी देखी कहती है अब्बास बस यही बताना वो तेरी बहनें नहीं। कोशिश करना मातम की तैयारी करना, अब्बास वो तेरी बहनें नहीं है। अब्बास ये कहता बीबी आलिया और कलसूम मेरी बहनें नहीं है? फरमाया नहीं अब्बास वो तेरी बहनें नहीं है, वो फातिमा की बेटी है, तू कनीज का बेटा है। अब्बास वो भाइयों से पर्दा करती हैं, अब्बास वो बापी से पर्दा करती हैं, अब्बास तुझे हाथों में उठा के रखती हैं। अब्बास मेरी वफा में फर्क आ रहा है। अब्बास अब उनके सामने सर झुकाया कर। अब्बास उन्हें जिया का ज़ादी कहा कर। अब्बास इन पे अल्लाह दरूद पढ़ता है। अब्बास ये ज़हरा की बेटियां हैं। अब्बास सारा दिन घर में बैठा रहा, ये फातिमा की बेटियां, मैं कनीज का बेटा, ये ज़हरा की बेटियां, मैं कनीज का बेटा। अगले दिन अली की बेटी घर में आई, देखती अब्बास सुबह से तुम मेरे हुजरे में क्यों नहीं आया? आज मांगना मुझे नहीं पता था मैं कनीज का बेटा। तड़प गई अली की बेटी, रो के कहती है अब्बास किसने बताया? बीबी मुझे माँ ने बताया। बीबी देखती ना अब्बास तू मेरा सहारा है, तू मेरा मान है। अब्बास जैसे जैसे तू शबाब की तरफ जा रहा है, ज़ैनब की हसरतें बड़ी मजबूत हो गई। 21 रमजान को अली कूफा में आंखें बंद की। 9 दिन के बाद कूफा में ईद आई। इमाम हसन बहन के घर आए, रो कहते ज़ैनब आज भाई बन के नहीं पापा बन के आया। ज़ैनब आज मुझसे बेटी बन के कुछ मांग, मैं भाई बन के नहीं तुझे बाबा बन के दूंगा। मैं जुमला पहलो बेटियों के लिए पढ़ने लगाओ। बीबी आलिया रोगी कहती हसन में कुछ मांगो मुझे देगा? फिर जो मांगेगी मैं दूंगा। रोगी कहती फिर अब्बास को कह बाबे अली के कपड़े पहन के मेरे घर में आए, मैं गाजी को चलता हुआ देखूं। अब्बास चलता है तो हूँ बहु अली लगता। अब्बास को कहिए एक बार बाबा अली के लिबास पहन के मेरे घर में। हुसैन ने वतन छोड़ा तो अब्बास, मक्का पहुंचे तो दरवाजे पे अब्बास, करबला आए तो अब्बास। 7 मुहर्रम कल वाला दिन हुसैन की बेटियां प्यासी हो गई। बार बार आके कहता रहा मौला मुझे इजाजत दे मैं फुरात का घाट खाली करवाऊं। फरमाया अब्बास यहाँ जंग करने आता तो सकीना ना लेके आता, अब्बास यहाँ लड़ना होता मैं ज़ैनब को साथ ना लेके आता। 10 मुहर्रम एक एक शहीद मक्तल में जाता रहा। गाजी की आंखों के सामने अब्बास के शहीद मारे जाते रहे। अब्बास बार बार जाके कहते मौला सबको रोक मुझे भेज। हुसैन हर बार कहते नहीं फौज लड़वा तू अलमदार है, लश्कर को भेज तू अलमदार है। जब अब्बास बिल्कुल अकेला रह गया आखिरी बार आके कहता मौला भी इजाजत दे दे। हुसैन रोगी कहते अब्बास मैं तुझे कह रहा हूं तू मेरी फौज का अलमदार है। अब्बास ने दोनों हाथ पांव पे रखे, रोगी कहने लगा वो फौज कहां है जिसका मैं अलमदार? मौला मेरा अकबर मारा गया, मेरा कासिम मारा गया, मेरे औला मोहम्मद मौला मेरी आंखों के सामने मेरे लायक शहीद घोड़े की जीत से गिर गए। आवाज भाई थोड़ी ठीक है। मौला मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैंने नहीं जाना? अब्बास अपने खेमे के दरवाजे में बैठे थे, या हुसैन की बेटी है चाचा गाजी मेरा से बड़ा प्यासा। फरमाते बीबी मैं तो गया हूं, शहंशाह मुझे इजाजत नहीं दे रहे। रोके कहती अगर मैं इजाजत ले दूं तो पानी ले आएंगे। फरमा बीबी इजाजत तू लेके दे, मैं फुरात खेमे में ना लेके आऊं। अब्बास ने कहना हुसैन की बेटी चलती चलती वहां आई जहां गरीब टीले में बैठे थे।
حسین نے سکینہ کو آتے دیکھا، منہ مدینے کی طرف کہتا اماں میں اجڑ گیا، اماں تیری شکل والی بیٹی سوال لے کے آ رہی ہے۔ جناب سکینہ بابے کے سانوں پہ بیٹھ کے کہتی ہے بابا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، بابا اگر اجازت دے دے میرا چچا فرات سے پانی لے آئے۔ اتنا کہنا تھا، جو باپ بیٹیوں والے بیٹھے ہو تمہیں پتا ہے باپ مزدور بھی ہو تو کوشش کرتا ہے کہ بیٹی کی کوئی خواہش ایسی نہ ہو جو باپ پوری نہ کرے۔ حسین چند لمحوں کے مہمان تھے، سکینہ نے عباس کی اجازت کی خواہش کی۔ حسین رو کے کہتے اچھا سکینہ مجھے صرف اتنا بتا تیرے اصغر کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 6 ماہ۔ فرمایا میرے عباس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 32 سال۔ حسین رو کے سیدزادی فیصلہ خود کرنا، ایسے نہ ہو نہ تیرا 6 مہینے کا بچے نہ میرا 32 سال کا بچے۔ شہزادی وہاں گئی جہاں حضرت عباس کھڑے تھے، آگے کہہ دیا چچا میں نے بابا سے اجازت لے دی۔ بابا کہہ رہے سکینہ علم اور مشکیزہ لے کے آ۔ علم اور مشکیزہ لے کے سکینہ خیمے سے چلی۔ حسین کی آواز ہے سکینہ بوجھ تقسیم کر، ایسے کر علم عباس کو میں دیتا ہوں، مشکیزہ تو پہنا۔ سکینہ کی آواز ہے چچا تھوڑا چھکیے میں آپ کو مشکیزہ پہناؤں۔ عباس جھکتے 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 اتنا جھک گئے عباس کے دونوں ہاتھ 4 سال کی معصومہ کے پاؤں پہ آئے۔ حسین نے رو کے کہا عباس تو نے جنگل میں سیدزادی کا حیا کیا ہے، میں حسین وعدہ کرتا ہوں قیامت تک کے لیے تیرا ہاتھ علموں پہ بلند رہے گا۔ اچھا عباس اللہ کے حوالے، اچھا غازی اللہ کے حوالے۔ عباس گھوڑے کی زین پہ آئے، یہ خیمے سے آواز آئی عالیہ کی عباس مجھے مل کے جانا۔ اب جس بندے نے ماتم کرنے گھر تک وہ صدر کے لیے تیار رہے۔ عباس کا گھوڑا عالیہ کے خیمے کے باہر گیا، شہزادی کی آواز ہے عباس ایک بار میرے خیمے کے اندر آ۔ حضرت ابوالفضل عباس جس نے ساری زندگی عالیہ کے دروازے پہ نوکری دی تھی، آج حکم زینب تھا، عباس دروازے پہ نہیں، عباس میرے خیمے کے اندر آ۔ عباس کانپتے ہوئے بدن سے علی کی بیٹی کے خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ زینب نے خیمے کا پردہ گرایا، دیکھ علی غازی مجھے خبر ہے تو آخری بار ملنے آیا ہے، عباس مجھے بول کے بتا تجھے بچپن میں چلنا کس نے سکھایا تھا؟ فرمایا علی کی بیٹی تو نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا۔ فرمایا ایک چیز میں نے سکھائی تھی، اب ایک تو مجھے سکھا۔ عباس کہتا میری کیا جرت میں علی کی بیٹی کو سکھاؤں؟ روک کہتی مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں، شرابیوں سے کیسے بولتے ہیں، درباروں میں کیسے جاتے ہیں، خطبے کیسے دیتے۔ دامان سلامت رہے، ایک منت ہمشیر تے لائی بچ، کل ملنے نے زیور کہہ دیا والے کی میں پاونے ہر دکھلائی بچ، کی میں بولنا نال شرابی دے۔ عباس مجھے بتا خطبے کیسے دیتے، عباس مجھے بتا شرابیوں سے کیسے بولتے۔ غازی زمین پہ گرے، روک کر لے دے شہزادی اجازت، نہ خطبے دینے پڑے نہ شام جانا پڑے۔ حضرت عباس نے بی بی زینب کا خیمہ چھوڑا، اے میری بہنوں بیٹیوں آئی بھی عباس کے پہرے میں ہو، جاؤ بھی غازی کے پہرے میں، عباس ہمیشہ تمہاری عزتیں محفوظ رکھے۔ اگلا جملہ میری بیٹیوں تم سننا، میری بہنوں تم سننا۔ حضرت عباس گئے اپنی بہن رقیہ کے خیمے میں، رقیہ کے خیمے میں عباس اپنے گھوڑے سمیت آئے، آگے کہنے کہ رقیہ تو ام البنین کی بیٹی ہے، میں ام البنین کا بیٹا ہوں، ہماری ماں نے سیدوں کی نوکری کی ہے، رقیہ میں تیری ایک منت کرنے آیا ہوں، روگ کہتی حکم کرو میرا وفاق پروردگار۔ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے زین اتاری، اپنے گھوڑے کی رکابیں کھینچی، اپنے گھوڑے کی لجام نکالی، نکال کے کہتے رقیہ میں تجھے بتاتا جاؤں گا، تو ویسے ویسے زین رکھنا، تو رکابیں ڈالنا، تو لجامیں کھینچنا۔ روگی کہتی عباس گھوڑے بنانا مردوں کا کام ہے،
میں علی کی بیٹی ہوں. عباس روکے دے رکے گا. تھوڑی دیر کے بعد حسین اکیلا رہ جائے گا. ساری زندگی حسین کا گھوڑا میں نے بنایا ہے. اب حسین مقتل میں جائے, حسین کا گھوڑا بنانا. ہائے عباس, ہائے عباس, ہائے غازی. ایک ایک خیمے سے عباس ودا ہو. اب عباس وہاں پہنچے جہاں ٹیلے پہ حسین بیٹھے تھے. غریب نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا. حسین کی آواز ہے عباس جا رہا ہے. عباس کی آواز ہے مولا جا رہا ہوں. حسین کی آواز ہے یہ کہ مرتبہ اپنے گھوڑے سے اتر. عباس گھوڑے سے اترے. غریب کی آواز ہے عباس میرے گلے میں پائے ڈال. عباس نے حسین کے گلے میں پائے ڈالی. حسین روکے کہتا عباس آج عاشورہ 10 محرم 61 ہجری تک علی کے ہر بیٹے نے علی کے بدر احد خیبر خندق جبل صفین کے بدلے علی کے بیٹوں نے دیے ہیں. کبھی حسن کے جنازے سے انہوں نے بدلہ لیا ہے, کبھی میری ماں کے دروازے سے لیا ہے, کبھی میرے قبر کے سینے سے لیا ہے, کبھی میری قاسم کے لاش کے ٹکڑوں سے لیا ہے. عباس اب تو میدان میں علی بن کے جا رہا ہے. عباس اب تہان سے لڑنا اب بدلے زینب نے دینے ہیں, اب بدلے سکینہ نے دینے ہیں. عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے, میری سکینہ سے تیرے نیزوں کے بدلے. سینے پہ ہاتھ مار جسے خبر آجات محرم. ہائے عباس, ہائے جوانی. حسین کی مائیں جو چیخے مار کے رو رہے ہیں. جناب زہرا تمہارے مجھ سے قبول کرے, جناب فاطمہ تمہارا رونا قبول کرے. عباس اللہ کے حوالے. بس جلدی ختم کر رہا ہوں ورنہ 2 گھنٹے چاہیے صرف غازی کا جانا پڑھنے کے لیے. عباس کیسے رخصت ہوئے, عباس کیسے ودا ہوئے. کربلا کی دردناک شہادتوں میں سے ایک شہادت ہے عباس, کیونکہ عباس کے گرنے کے بعد پھر کربلا میں ظلم ہوا ہے. عباس کے گرنے کے بعد پھر ان کے سارے خوف ختم ہو گئے ہیں. جب تک عباس تھا یہ ڈر میں تھے. عباس گھوڑے کی زین پہ آئے. مشکیزہ عباس نے اپنے بازو پہ لیا, نیزہ عباس نے اپنے زانوں پہ رکھا. حسین کی آواز ہے سکینہ. جی بابا. میرا لال صبح سے جو بھی جاتا تھا مجھے عباس بتاتا رہا. عباس بتاتا تھا کہ اون نے حملہ کیا. عباس بتاتا تھا کہ اکبر لقتل میں چلا گیا. عباس بتاتا تھا کہ قاسم نے اتنے مار دیے. سکینہ میں نے پوری کربلا غازی کی آنکھوں سے دیکھی ہے. سکینہ میرا عباس جا رہا ہے. سکینہ میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے. میں کھڑا ہو جاؤں میری کمر میں طاقت ہی نہیں ہے. میرے لال اب ٹھیلے پہ تو کھڑی ہو جا. مجھے عباس کا جانا سناتی ہے. اب مجھے نہیں پتا یہاں سے زندہ کتنے بندے اٹھیں گے. ادھر عباس کا گھوڑا چلنا شروع ہوا. سکینہ کی آواز ہے بابا میرا چچا میدان میں جا رہا ہے. حسین کی آواز ہے مرحبا. آواز ہے بابا میرا چچا مقتل میں پہنچ گیا ہے. آواز ہے مرحبا ام البنین کا بیٹا. سکینہ کی آواز ہے بابا میرے چچا کا گھوڑا فرات میں چلا گیا ہے. بابا فرات کا گھاٹ خالی ہو گیا ہے. بابا میرے چچا کا گھوڑا فرات کے اندر ہے. بابا میرے چچا نے مشکیزہ بھر لیا ہے. بابا میں نے تجھے کہا نہیں تھا میرا چچا میدان میں جائے گا تو پانی لائے گا. حسین درد سے ریت اٹھا کے سر پہ ڈالی. آواز ہے دعا کر اب لے آئے. ادھر حسین نے جملہ کہا. سکینہ کی آواز ہے وہ دیکھ بابا چچا کا گھوڑا فرات سے نکل آیا ہے. آواز ہے مرحبا غازی. فرمایا چچا کا گھوڑا خیموں کی طرف آ رہا ہے. یہ کہتی کہتی سکینہ گری روک کے دی. بابا فوجوں نے چچا کو گھیر لیا ہے. بابا چاروں طرف سے لشکر آ گیا ہے. حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیا. سکینہ کی آواز ہے بابا چچا کا دایا بازو گر گیا. حسین منہ کے بل ریت میں گرے. رو کے کہتے ہائے زہرا. سینے پہ سینے پہ سینے پہ میں زینب کے مال کا گرنا پڑنا. اللہ جوانی قبول کرے, اللہ تیرا پرسہ قبول کرے.
آواز آئی بابا میرے چچا کا دایاں بازو گر گیا ہے. حسین منہ کے بل ریت میں گرے. سکینہ کی آواز آئی بابا میرے چچا کا دوسرا بازو بھی گر گیا ہے. آواز آئی ہائے غربت. سکینہ نے ریت پہ بابے کے سینے پہ سر رکھا, رو کے کہتی او وقت کا امام میرا اصغر بچے نہ بچے. عباس بلا. فرمایا سکینہ کیا ہوا؟ فرمایا تیری داڑھی سفید ہو گئی. اور بابا تو لمحے میں ضعیف ہو گیا. اور زہرا کا بیٹا تو ضعیف ہو گیا. بابا 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 تو اپنا عباس واپس بلا لے. سانس لے لو, سانس لے لو, سانس لے لو. کون ہے جو بشر ہو کے آواز سنے؟ کون ہے جو انسان ہو کے آواز سنے؟ شہزاد خان نہیں جرأت بندوں کی غازی سننا. یہ حوصلے تھے علی کی بیٹیوں کے. واللہ حسین. میرے پاس میرے فون میں پوری ڈیجیٹل لائبریری ہے. میں وہ ایک روایت بھی یہاں پڑھ دوں نا غازی کی شہادت کی. سیدزادہ مجھے زہرا کی قسم ہے, میں ایک روایت پڑھ دوں نا یہاں پر, لوگوں کے دل بھر جائیں. ہم کتابوں سے بچا بچا کے لاتے ہیں وہ جو صرف تم برداشت کر سکو. حسین گھوڑے کی زین میں بیٹھے. عباس کو لینے کے لیے حسین کا گھوڑا چلا. حسین نے اپنی تلوار کو ہوا پہ علم کیا. حسین اپنے گھوڑے کو فرات کی جانب دوڑاتے جا رہے تھے. یا تھوڑا دور جا کے حسین کا مرتجز رک گیا. حسین کی آواز آئی مرتجز تھک گیا ہے تو میں بھائی کی لاش پہ پیدل چلا جاؤں. مرتجز نے کانپتے بدن سے اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا. حسین نے دیکھا عباس کا دایاں بازو پڑا تھا. عباس کا بازو رستے میں پڑا تھا. حسین گھوڑے کی زین سے گرے. حسین نے جوان بھائی کا بازو اٹھایا. روک گا اس پہ زینب کو بڑا مان تھا. ان بازیوں پہ علی کی بیٹیوں. ہائے غریبی. میں نے قسم کھائی ہے کہ میں وہ روایت نہیں پڑھوں گا کہ گرا کیسے تھا, سر پہ گرز کیسے لگا تھا, اس گرز نے عباس کے سر کی حالت کیا کی تھی. میں وہ جملہ نہیں پڑھوں گا. پردے میں بہنیں بیٹھی ہیں, وہ گود میں بچے لے کے آئی ہیں. کسی بہن کا دل پھر جائے گا, کوئی ماں مر نہ جائے. میں چھپا چھپا کی روایت پڑھنے لگا ہوں. اب میں نے اتنا امتحان مجمع کر لیا تمہیں زہرا کا واسطہ. اب اسی جملے میں سمجھ لینا اور میں اسی پہلا برآمد کروا لوں. عباس تھوڑا سا آگے گیا, غازی کا بایاں بازو ملا. عباس کے دونوں بازو حسین نے سینے سے لگائے. حسین قاتلوں کے ڈھیر میں عباس ڈھونڈ رہا تھا. 30 سیکنڈ کے بعد علم آنے لگا ہے اور تم نے پوری رات گھروں میں جا کے ماتم کرنا ہے. مجھے علم عباس کی قسم ہے, تھوڑی دور عباس کی لاش سے حسین تھے. عباس کے قاتلوں نے حسین کو آتے دیکھا. یہ عباس کی لاش پہ آئے. انہوں نے عباس کی لاش کو کاٹنا شروع کر دیا. یہ عباس کی لاش کاٹ رہے